ویلکم بیک. غامدی صاحب, ابھی تک آپ نے جو بات بتائی اس میں کچھ یونیورسل ایتھکس ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا, لیکن کیا اس کے علاوہ کچھ اضافی دینی ذمہ داریاں بھی عائد کی ہیں اسلام نے جب ایک نظم اجتماعی مسلمان قائم کر لیتے ہیں؟ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اس کے بعد پھر کچھ دینی ذمہ داریاں ہیں جن کو خود قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے, اور یہ کہہ کے بیان کیا ہے, اور اس سے آپ کے پہلے سوال کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ الذین ان مکنہم فی الارض, یعنی یہ کوئی مطلق حکم نہیں ہے بلکہ جس جگہ مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہو جائے. یہ فرمایا کہ الذین ان مکنہم فی الارض, یہ لوگ ہیں کہ جن کو اگر ہم زمین میں اقتدار دیں گے, زمین میں تمکن عطا کریں گے, تو یہ کیا کریں گے. اس کے بعد بیان کیا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر 4 ذمہ داریاں عائد کی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ نماز کا اہتمام کریں گے, یہ زکوٰۃ کا نظم قائم کریں گے, زکوٰۃ ادا کریں گے, یہ بھلائیوں کو فروغ دیں گے, یہ برائیوں سے لوگوں کو روکیں گے. اس کے لیے قرآن مجید نے 2 لفظ اختیار کیے ہیں, معروف اور منکر. یہ بڑی غیر معمولی اصطلاح ہے قرآن کی. معروف کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھلائیاں جن کے بارے میں پوری انسانیت اتفاق کرتی ہے, جو جانی پہچانی بھلائیاں ہیں, دیانت ہونی چاہیے, سچائی ہونی چاہیے, صداقت ہونی چاہیے, کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے, کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے, ان کے فروغ کی جدوجہد کریں گے. اور جو منکر ہیں, یعنی جن کو ساری انسانیت برائیاں سمجھتی ہے, جن کے برائی ہونے کے بارے میں 2 رائے نہیں ہو سکتی, ان کا استحصال کرنے کی کوشش کریں گے. جس طریقے سے آپ مادی چیزوں کے بارے میں حساس ہوتے ہیں, جب نظم اجتماعی قائم ہوتا ہے تو اگر مثال کے طور پر کوئی چیز بیماری پھیلانے کا باعث بن رہی ہے تو آپ اس کے استحصال کی کوشش کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے. تو یہ 4 باتیں ہیں جو مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو دینی لحاظ سے کہی, یعنی اس اعتبار سے نماز اور زکوٰۃ کا نفاذ اسلامی ریاست کر سکتی ہے, اس کی ذمہ داری ہے. دیکھیے, یہ بڑی خوبصورت تعبیر اختیار کی قرآن مجید نے. یہ جو نفاذ کے الفاظ ہیں وہ نہیں اختیار کیے, بلکہ اس پورے معاشرے کو سامنے رکھ کے یہ کہا ہے کہ الذین ان مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ, یعنی اگر ان کو اقتدار حاصل ہوگا زمین کے اوپر, پوری کی پوری جمعیت یا کمیونٹی یا پورے معاشرے کو بیان کیا ہے, تو یہ کیا کریں گے, یہ نماز کا اہتمام کریں گے. یعنی ان کے ہاں نماز زندگی بن جائے گی, روح بن جائے گی, پورے معاشرے کے اندر اس کا ایک نظم قائم ہو جائے گا. اس کی پھر ایک سنت ہے جو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے, یعنی وہ نظم اجتماعی مسجدوں کا اہتمام کرے گا. جمعے کا ایک دن مقرر کر دیا گیا ہے کہ جس میں مسلمانوں کا حکمران جس جگہ پر بھی وہ ہے, یعنی حکمران ظاہر دارالحکومت میں بھی ہوتا ہے, اس کے نمائندے جگہ جگہ بھی ہوتے ہیں, وہ جمعے کا خطبہ دینے کے لیے آئیں گے. اور اس طرح گویا اسلام نے اقتدار کو مسجد سے متعلق کر دیا, خدا اور خدا کے بندوں کے سامنے یکساں جواب دہ کر دیا. وہ طریقہ نہیں اختیار کیا نفاذ کا اور اس طرح کی چیزوں کا, بلکہ اس سوسائٹی کے اندرون میں یہ بات داخل ہونی چاہیے کہ وہ نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. یہ بات تھوڑی مزید تفصیل کا تقاضا کرتی ہے, کیونکہ اس کو ہم سمجھنا چاہیں گے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نفاذ نہیں بلکہ اس کے داخل سے پھوٹے گی, تو اس کی عملی شکل کیا ہوگی. لیکن میں چاہوں گا کہ کچھ ہم گفتگو اپنے شرکاء سے بھی کریں اور یہ جانیں کہ ان کی آراء اس بارے میں کیا ہیں. پروفیسر وقاص صاحب, آپ کی رائے میں یہ جو بات غامدی صاحب نے کی کہ اسلامی نظم اجتماعی کا قیام ایک جبلی یا فطری تقاضا تو ہے لیکن ایک شرعی تقاضا نہیں ہے, کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ مجھے اصولی طور پر جو غامدی صاحب نے گفتگو کی ہے اس سے تو اختلاف نہیں ہے, اس لیے کہ انہوں نے وہ بنیادی اصول رکھے ہیں جو اسلام کے نظم اجتماعی یا اسلامی ریاست کے اصول ہیں. لیکن اس بات سے مجھے اختلاف ہے, اگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے ابھی تک واضح طور پر وہ بات تو نہیں کہی, لیکن اگر ان کا مدعا یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان اگر مسلمان کہیں پر اکٹھے ہوں اور وہ اس کے لیے کوشش نہ کریں کہ وہ اپنے اوپر ایک اسلامی ریاست بنا لیں یا ایسا سسٹم بنائیں, تو میرے خیال میں یہ تو جب مسلمان کہیں پر اکٹھے ہوں اور وہ ایک ریاست بنا سکتے ہوں تو پھر ان پر یہ واجب ہے کہ وہ اسلامی ریاست بنائیں اور اس کے لیے کوشش کریں. ہاں, اگر کہیں مسلمان اقلیت میں ہیں یا مسلمانوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ وہ امپاور نہیں ہے, تو پھر دین کے وہ مطالبات جو ریاست ہیں وہ ایک عام مسلمان سے تو نہیں ہے, لیکن اس کے لیے کوشش اور جد و جہد یہ مسلمان پر فرض ہے اور وہ اسے کرنی چاہیے. پہلی بات میں آپ کے خیال میں یہ مسلمانوں کے اوپر ایک انفرادی سطح پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ نظم اجتماعی کو وجود میں لائیں؟ اصل میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ جس طرح فرض کفایہ ہوتا ہے کہ جب وہ نہ ہو رہا ہو کوئی کام تو پھر وہ سب پر فرض ہو جاتا ہے, اور جب ہو رہا ہو تو پھر باقیوں کی ذمہ داری بھی یعنی ادا ہو جاتی ہے. جب ایک اسلامی حکومت قائم ہو تو اسلام ہر فرد سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ حکمران بنے, لیکن
جب کوئی اسلام کا اجتماعی نظم نہیں ہے تو پھر اسلام ہر فرد سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس کے قیام کی جدوجہد کرے. یہ قرآن مجید میں ملتا ہے کیا جی مطالبہ؟ قرآن پاک کی واضح آیات ہیں. مثلا مثال کے طور پر سورہ آل عمران میں فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو نیکی اور بھلائی کی طرف بلائے اور لوگوں کو نیکی کا حکم دے. امر کا صیغہ ہے وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے روکے. یہ جو امر کا صیغہ ہے لازماً اقتدار کا اور طاقت کا متقاضی ہے. تو اسی طرح سورہ آپ کے نزدیک یہ دعوت سے متعلق نہیں ہو سکتا؟ دعوت کے ساتھ جی. امر کا جو لفظ ہے یأمرون بالمعروف اس کے اندر یہ بات پوشیدہ ہے کہ ایک گروہ کو اقتدار حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے اور پھر جب وہ حاصل ہو جائے تو پھر وہ اقتدار ان کا ذاتی نہ ہو بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو. آپ ہی کی بات کی طرف واپس آتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد.